اور جو اپنے پیا دی ہو جاوے اور جو اپنے پیا دی ہو جاوے او جیوں دیے او موئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جڑی یار دے غم وچ روئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا لا حول ولا۔ العلی العظیم حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم، حسبنا اللہ ونعم، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الفاتحہ الحمدللہ وصلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین معزز حاضرین کرام الحمدللہ جو گزشتہ درس سے نیا ایک سلسلہ شروع کیا گیا انسان کی شخصیت کو بہتر بنانے کے وہ کون سے طریقے ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو شروع ہوئی ہے آج چونکہ بارش کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ساتھی تشریف نہیں لا سکے لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں اللہ جسے چاہے گا سننے کی توفیق دے دے گا انشاءاللہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور قرآن نے جس طرح سے بیان کیا جیسے عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے اور ہم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ قرآن کا جو نور جوڑا گیا ہے وہ صرف اس لیے جوڑا گیا ہے کہ ہم قرآن سے اپنی شخصیت کو بہتر کریں اور قرآن کے اندر وہ تمام اصول لکھے گئے بتائے گئے جو کسی شخص کی شخصیت کو بہت اچھا بناتے ہیں اعلیٰ کر دیتے ہیں جیسا کل عرض کیا گیا کہ بہت بڑی خوبی اور پہلا جو
کسی بھی اعلیٰ شخص کے اندر اللہ نور پیدا کرتا ہے جس سے اس کی شخصیت بڑی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ عرض کیا گیا تھا، بولیے، آپ نے امید ہے اسے سمجھا ہوگا، اس کو اچھی طرح دیکھا ہوگا، اچھی طرح اس کو آپ عمل کرنے کی سعادت بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی شخصیت وہ ہے جو اندر سے ہے، اور ایک اس کی شخصیت وہ ہے جو باہر سے ہے۔ تو انسان کی شخصیت کے دو پہلو، ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے۔ انٹرنلی کچھ چیزیں ہیں جو میں عرض کروں گا، آج چونکہ اس طرح سے میرے ساتھی نہیں موجود، اسے میں انشاءاللہ اگلے دروس میں لے جاتا ہوں۔ آج جو ایکسٹرنل چیز میں سب سے پہلے آتی ہے، انسان کی شخصیت کے لیے جو بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ اسے اپنی رحمت سے اگر نوازے اور اس کی شخصیت کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے ضرور یہ چیز عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو اس کا باقاعدہ حکم دیا، ارشاد فرمایا فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، اپنے لباس کو اتنا پاک کر لیجیے کہ فطہر، جو کہ صفائی کا آخری درجہ ہے، وہاں تک لے جائیے۔ تو انسان کی ڈریسنگ یہ اس کی شخصیت کا بہت بڑا پہلو ہے، اور اسلام اس پہ اور ہمارا دین اس پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اور کسی شخص کا کتنا ہی آپ اسے نیکی کی توفیق اور کتنے ہی اس کو آپ اچھے انداز سکھاتے جائیں، وہ کپڑوں کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، بولو نا بھائی جی، لباس تو ضروری ہے نا، اور لباس کے بغیر تو آپ کی شخصیت کسی بھی انداز سے، وہ جو آپ کے اندر چل رہی ہے وہ تو آپ کے اندر ہے، آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں، آپ کو اللہ کے ساتھ کتنا پیار ہے، اللہ کو آپ سے کتنا پیار ہے، یہ تو اندر سے ہے نا۔ آپ کو کسی کو کیا پتا کہ اللہ کے ساتھ اس وقت آپ کی حالت کیا چل رہی ہے، اور ابھی رات میں آپ کو کتنا حضور کا قرب ملا ہے، کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن ہر چیز ایکسپریس ہوتی ہے آپ کے لباس کے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی سلائی سے، وہ ایکسپریس کر دے گا آپ کو کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ لازم ہے کہ اندر کا اثر باہر آتا ہے، اور وہ سب سے پہلے جس چیز سے نظر آئے گا، جو اندر کا اثر ہوگا، وہ آپ کی ڈریسنگ سے ہوگا، انسان کا لباس۔ پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو ضرور اس کی عادتیں سنورتی ہیں۔ اب عادتیں سنورنا، اور اللہ نے جو اپنی عادتوں کا ذکر بھی فرمایا کہ جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں، جتنے بھی اچھے نام ہیں، وہ میرے لیے ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے سارے اچھے نام ہیں، جتنے اچھے نام لوگے وہ اللہ ہی کے ہیں۔ تو اچھے نام کیا ہیں؟ رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، جلیل ہے، وہ بہت بڑے بڑے احسانات والے نام ہیں۔ وہ نام اصل میں اس کی عادتیں بھی ہیں، اور وہ عادتیں جس طرح سے وہ دنیا میں دکھاتا ہے، یعنی اللہ اپنے کرم کو انسانوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، اللہ اپنے کرم کو جانوروں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، اللہ اپنے رزق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ درختوں کے پتوں سے، اس کے پھلوں سے ظاہر کرتا ہے۔ وہ گندم کا ایک ایک دانہ اللہ کے رزق کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلتا ہوا پودا، اور اس کے اندر سے وہ رس اور وہ انگور کی بیل، وہ اصل میں اللہ کا رزق ہے، جو اللہ دکھا رہا ہے کہ میں رازق ہوں، رزق دینے والا ہوں، تو وہ اس طرح کے انداز بناتا ہے۔ یعنی اللہ کی وہ جو رزق دینے کی کیفیت ہے، وہ جب نظر آتی ہے تو وہ اس طرح سے پھلوں کے اندر، اجناس کے اندر نظر آتی ہے۔ ایسے ہی اللہ جب اپنا علیم ہونا ظاہر کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کے اندر نظر آئے گا
کہ وہ علم والا ہے، اسے سارا پتہ ہے کون کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا علیم ہونا قرآن سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جتنے بھی دنیا میں علم کے حلقے اور علم کے جو لوگ علم کی گفتگو کرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ ہی کی زبان ہے، اللہ ہی کا وہ کلام ہے جو لوگوں کی زبانوں سے جاری ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ اصل میں بیک اینڈ پہ اپنی عادتوں کے ساتھ، اپنے فضل اور کرم کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن سامنے ظاہر جب ہوتا ہے تو کائنات کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ یار اوپر جائیں، اس کو کہیں کام بعد میں کرے، جاؤ ذرا اس کو بند کر دے ذرا بھی۔ کام جتنے بھی وہ کرتا ہے وہ اصل میں اس کی عادتیں ہیں، اور وہ جب ایکسپریس کرتا ہے اسے تو دنیا بن جاتی ہے۔ مثلا وہ اپنے جب روشنی کو دکھانا چاہتا ہے تو سورج کا نور پیدا کرتا ہے، وہ اپنی جب روشنی کی ٹھنڈک ظاہر کرتا ہے تو چاند جیسی چاندنی ظاہر ہوتی ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی روشن ستارے ہیں، یہ ابھی کمکم میں روشن ہوئے ہیں، آپ کی یہاں لائٹنگ چل رہی، یہ اصل میں اللہ کا نور ہے جو اس طرح نظر آتا ہے۔ ایسے ہی جب وہ اپنے رحم کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو آقا دو جہاں کی ذات کریمہ سامنے آ جاتی ہے، رحمت للعالمین آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو یوں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ کی کسی عادت کو دیکھیں گے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ ظاہر نہیں ہو پائے گی۔ بالکل ایسے ہی آپ کی ساری اپنی عادتیں، اچھائیاں، نیکیاں، آپ کے اندر کی محبت اور پیار آپ نہیں ظاہر کر سکتے جب تک آپ اپنی ڈریسنگ کو سامنے نہیں لاتے۔ وہ آپ کی ڈریسنگ بتاتی ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں۔ اور یہ ڈریسنگ یاد رکھیے کون سی ہوتی ہے، یہ وہ نہیں ہوتی جو آپ کسی تقریب میں پہنتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنا ایک خاص رویہ بناتے ہیں نا، بولیے کوئی تقریب ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ اس رویے کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تو کبھی کبھی ہے۔ وہ ڈریسنگ جو آپ ہمیشہ پہنتے ہیں وہ اصل میں آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے، وہ آپ کی شخصیت کا اصل رنگ ہوتی ہے جو آپ ہمیشہ پہن کے چلتے ہیں۔ جو کبھی کبھی ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کا نور ہمیشہ ظاہر ہوگا سورج سے، ہمیشہ ظاہر ہوگا چاند سے، اس کا رزق ہمیشہ ظاہر ہوگا اس کے دیے ہوئے اجناس سے، پھلوں سے، وہاں سے اس کے رزق کو دیکھ لیں گے آپ، تو وہ چینج نہیں کرتا اسے، وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کی شخصیت کا جو اصل رنگ ہے وہ اس کا کیجول ڈریس ہے جو وہ ہمیشہ پہنتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس معاملے میں کہ آپ کو اللہ نے کس طرح کی نظافت عطا فرمائی، آپ اپنے ان عادات کے اندر جو اللہ نے آپ کو عطا کیے، اور اللہ نے باقاعدہ آپ کو حکم جب بھی دے دیا کہ آپ نے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو پہلے ہی نظیف ہے، پہلے ہی وہ اتنا نظافت والا ہے کہ اس کی ایک ایک ادا میں خوشبو ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا حکم بھی آ جانا، تو بتائیے کس حد تک خیال رکھا ہوگا، پھر کس حد تک خیال تک گئے ہوں گے کہ ایک پہلے سے ہی عادات اتنی خوبصورت ہیں، نظافت ہے، نزاکت بھی ہے، اور اوپر سے اللہ کا حکم بھی آ گیا ہے۔ تو آقا دو جہاں نے اس پہ بڑی احتیاط فرمائی، حضور نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ کسی صحابی کے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر آپ اسے قطعاً ذرا سا بھی ڈھیل نہیں دیتے تھے، فوراً پوچھتے تھے، روکتے تھے اور کہتے تھے یہ کیا حال ہے۔ کسی کی ذرا سی بکھری داڑھی دیکھتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور ذرا سا بھی کسی کی کنگھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی آپ اسے بھی پکڑ لیتے تھے، بھئی یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ اور اس قدر آپ اس کے احتیاط کرنے والے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی اپنے گھر کے اندر بھی آپ جب گئے ہیں تو بھی آپ نے اس کو نظافت کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ اس کو ساتھ رکھا۔ اور حضور نے جب یہ جملہ بولا ہوگا اللہ جمیل و یحب الجمال، تو وہ کس پہ بولا ہے؟ وہ بھی ڈریسنگ پہ بولا ہے۔ ایک صحابہ کے کپڑے دیکھے تو اس صحابی کو دیکھا، بتایا، پوچھا بھائی کیا بات ہے، تمہارے کپڑوں کی حالت کیوں ہے؟ فرمایا حضور بس اللہ کی محبت میں
دن رات بس ایسے ہی رہتا ہوں. کہا نہیں یہ کون سی محبت ہے, مجھ سے زیادہ اللہ سے پیار تو نہیں ہو سکتا تم, میرا اللہ سے زیادہ تعلق ہے, تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں. تو فرمایا جی حضور ایسا ہی ہے. تو فرمایا تو پھر سمجھو اس بات کو, اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے, بس اس کے سوا کسی چیز کو پسند نہیں. تو اللہ اس کی توفیق دے دے, آمین کہہ دو. اپنی پرسنالٹی کا یہ جو انداز ہے ڈریسنگ کے حوالے سے, اس کے اوپر قطعاً اپنی آپ کو معاف نہ کیا کریں, اس کے اوپر نہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ رہنے والوں کو فوراً آپ کا وہ نور اور برکت دے دیتا ہے جو شاید آپ اپنے لفظوں سے کبھی نہ دے پائیں. جو آپ لفظوں سے دینا چاہتے ہیں کسی کو, آپ جب ڈریسنگ پہن کے آ رہے ہوتے ہیں, مثلا آپ نے امامہ شریف پہنا, بولیے اب وہ امامہ شریف پہن کے آپ آ رہے ہیں, بیٹھ گئے ہیں, کیا آپ کو بولنے کی ضرورت ہے کہ حضور سے بڑا پیار ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو بولنے کی ضرورت ہے کہ حضور کی سنت بڑی پیاری ہوتی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کی سنت کیا ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کا پیار کیا ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کتنے اعلیٰ نبی ہیں. نہیں, تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ امامہ خود داستان بیان کر رہا ہے ساری, وہ ساری داستان خود بن کے تمہارے سامنے ہے, اور لوگ اسے دیکھ کے حضور کے ساتھ پیار خود ہی شروع کر دیں گے کہ یہ تو حضور کی ادا ہے. تو آپ کو بولنا نہیں پڑتا جب آپ اچھی ڈریسنگ میں ہوتے. اچھا بولنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ ڈریسنگ خود ہی لوگوں کے ذہنوں میں چلی جاتی. یہ ایسا اعلیٰ کرم ہے. ایسے ہی دیکھیے یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا انداز ایسا نہیں ہے, برائی کے حوالے سے ہوتے ہیں, تو وہ اگر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا بیٹھنا ان کا سٹائل ہی بتاتا ہے کہ یہ کس قبیل کا آدمی ہے. اسے بھی بولنے کی ضرورت نہیں, آؤ شیطانی کریں, آؤ برائی کریں, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو بس دیکھ کے نظر آ رہا ہے بھائی یہ ادھر ہی لے کے جانے والا آدمی. تو بتائیے آپ کی کتنی محنت بچاتا ہے لباس. اسی لیے عربوں نے کہا الناس باللباس, انسان صرف لباس کا ہی نام ہے. اوہو میرے کہو نا سبحان اللہ. انسان بولیے لباس کا نام ہے یہ, بس ہم کپڑے ہی ہیں اصل میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی تو ظاہر ہے اللہ نے سب کو ایک جیسے ہی بنایا ہوا ہے, سب کے جسم کے اعضاء ایک جیسے ہی ہیں. بولو نا کیا الگ ہیں, بولیے ایک جیسی ہے نا, بس ذرا تھوڑی سی اللہ نے تراش خراش کی ہوئی ہے. کسی کا ناک تھوڑا سا اونچا کر دیا, کسی کا ماتھا تھوڑا سا چپٹا کر دیا, کسی کی آنکھ کو تھوڑا سا اور انداز سے بنا دیا, کسی کے ہونٹ کو ڈفرینٹ انداز سے بنائے. وہ تھوڑی سی تراش خراش کی ہے, باقی سارا ہی ایک جیسا سٹرکچر ہے. ہمیں ڈفرینشیٹ کون سی چیز کرے گی, الگ کون سی چیز بنائے گی؟ لباس. آپ کا لباس آپ کو الگ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ بندہ نہیں ہے. ہاں اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں, اس کے بھی اسی طرح کے جسم کے انداز, لیکن تم اس کو یہ نہ سمجھو یہ عام نہیں ہے. تو اللہ ایسی توفیق دے دے انشاءاللہ. کہو یہ اللہ نے ایسا اصول دیا کہ جب آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو اللہ کے قرب کا, سنیے بڑا اہم معاملہ, اللہ کے قرب کا پہلا اظہار ہی ڈریسنگ سے ہوتا ہے. پہلا اظہار, فرسٹ امپریشن, جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ لوگوں کو بھی سمجھا پائیں گے کہ اللہ کا کرم آپ پہ ہو گیا ہے, وہ آپ کی ڈریسنگ ہے. سر پہ ٹوپی آ جائے گی انشاءاللہ. کہو نا ٹوپی پہننے کی عادت ہو جائے گی. بھی پہلے تو نہیں تھی, یا اب آپ ٹوپی پہن کے پھرتے رہتے ہیں. یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہے تو کپڑا ہی نا چھوٹا سا, ظاہر ہے کچھ دھاگے ہیں انہیں ملایا گیا ہے اور آپ نے اسے سر پہ رکھ لیا ہے, لیکن اس کا تعلق جس شخصیت سے ہے وہ اس کائنات کا سب سے حسین انسان ہے. ٹوپی پہننا حضور کی سنت ہے. اب جب آپ نے اسے پہن لیا ہے تو اب جو ہی آپ نے پہننا ہے اور آپ نے اسے اپنی عادت بنایا ہے اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں, ہر وقت پہنتے پھرتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ اس بات کی علامت پہلی آ گئی کہ لگتا ہے حضور کے قریب ہو گیا یہ بندہ, اور حضور نے اس کو پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ لے لو, جس طرح میں سر پہ اوپر رکھتا ہوں تم بھی رکھ لیا کرو. تو یہ پہلا امپریشن ہے اللہ کے قرب کا. لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کو نظر آتا ہے, یہ امپریشن لازمی ہو.
اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان اپنے رب کے جتنا قریب جاتا جاتا ہے، سنیے، اب اور قرب کے درجے بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں، تو اللہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ لباس جو اس نے پہنا ہوتا ہے اس قرب کی وجہ سے اس کے دھاگوں میں بھی وہ فیض آ جاتا ہے۔ آپ کو کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں سے لگائی تو بینائی واپس آ گئی۔ وہ قمیض میں تھا کیا؟ اس قمیض میں آپ کا فیض تھا، اس نبوت کا نور تھا جو آپ کے والد نے جب اپنی آنکھوں سے لگائی تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی۔ لہذا اب وہ کپڑا عام کپڑا رہا نہیں۔ بڑی توجہ سے بات سنیے، اگر ڈریسنگ کی اتنی خاص ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کعبے کو غلاف بھی نہ پہنا تھا۔ یہ اس بات کی کتنی بڑی علامت ہے۔ کیا وہ بلڈنگ کافی نہیں تھی؟ کیا اس کے پتھر کافی نہیں تھے؟ لیکن اس کے اوپر کپڑا پہنا ہے، اس کپڑے کو بند کر اس کو لگا دیا، بھئی یہ کپڑا ہے اس کا، اور اس کپڑے کی عزت اسی طرح بنا دی جیسے کعبے کی عزت۔ غلاف کعبہ بولو، وہ جہاں بھی ہوگا، جس جگہ ہوگا، علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ غلاف کعبہ جہاں بھی ہے اس کا حکم اور نور کعبے جیسا ہی ہے۔ اس کی عزت، اس کی برکت، اس کی وہ لمس کی کیفیت، اس کے ہاتھ میں پکڑ کے دعا کرنا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کعبہ کو چھو کے دعا کی ہے، علیحدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ تو کپڑا ہے، اصل کعبہ تو حرم میں ہے، اصل کعبہ تو مکہ میں ہے، لیکن کہا نہیں، یہ چونکہ اس کا کپڑا ہے اور اس کے ساتھ جڑا رہا تو یہ جڑا رہنے کی وجہ سے کعبے جیسی برکتیں لے چکا ہے۔ اس لیے اس کے اندر بھی وہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے روضہ انور کو آپ دیکھیں جا کے تو آپ کے روضہ انور پہ بھی غلاف چڑھا ہوا ہے، لیکن وہ اندر ہے۔ باہر کا غلاف ہے گنبد خضرا، وہ بھی غلاف ہی ہے، بولیے، وہ بھی آپ کے روزے کے کپڑے ہیں، وہ بھی آپ کے روزے کا ایک باہر کا عکس ہے، باہر کا ویو ہے۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہو۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو۔ تو اس پار کا جب یہ عالم ہے، یعنی ابھی آپ حضور کے روزے کو دیکھتے ہیں تو حالت غیر ہوتی ہے، تو اس پار حضور کیسے نظر آتے ہوں۔ تو لہذا وہ جو آپ کا روزہ پاک ہے وہ بھی آپ کے روزہ پاک کے باہر کے عکس کا انداز ہے، جو اندر ہے وہ تو حضور کے اندر کے معاملات ہیں، وہ کون جانے کیا ہے۔ تو اللہ نے دونوں طرف ایسے ہی انداز رکھے، اپنے کعبے کو بھی غلاف سے بند کر دیا اور حضور علیہ السلام کے روزہ پاک کو بھی سنہری جالیوں سے پردہ دے دیا، سنہری جالیاں اس کے آگے لگا دیں، سنہری جالیوں کو اس کے آگے لگا کے تو ہم غریبوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام کر دیا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ جو پردہ ہوتا ہے ایک عورت کا، خاص طور پہ مردوں کا بھی ہے، لیکن عورت کا جو پردہ ہے اس کو جتنی اہمیت حاصل ہے اور اللہ نے اس کو جتنا کرم اور فضل دیا اس عورت کو جو پردے والی ہوتی ہے یا اس لباس کا خیال کرتی ہے جو عورت کو دیا گیا ہے، اور وہ عورت کی وہ ڈریسنگ ہے، وہ پردہ ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عورت کا پردہ اسی طرح فرض ہے جیسے تم پہ نماز فرض ہے۔ اتنی یہ ضروری چیز ہے، اور یہ اصل میں اس کی وہ عزت و برکت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے، اس کے پردے سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ یہ عزت والے گھر کی عورت ہے، عزت دار باپ کی بیٹی ہے، عزت دار بھائی کی بہن ہے، عزت دار شوہر کی بیوی ہے۔ بولیے، یہ اصل میں وہ عزت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے جو اس گھر سے اسے ملی ہوتی، اور سب سے بڑی یہ کہ یہ سب سے بڑے عزت والے رسول کی امتی ہے، اور اس امتی ہونے کا انداز اس پردے سے ظاہر ہو رہا ہو، اس پردے کے اندر ڈالا گیا ہو۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہو۔ بڑے بڑے انقلاب پیدا کرتا ہے اچھا ڈریس پہننا،
بڑی بڑی خوبیاں رکھتا ہے یہ. مجھے قبلہ عالم ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بڑی اچھی طرح یاد ہے جو آپ سے میں نے سنی تھی. آپ اپنے بارے میں بتانے لگے کہ کسی جگہ درس قرآن کے لیے میں حاضر تھا، رات ہو گئی، وقت کافی ہو گیا، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے تو راستہ بڑا خطرناک ہے، راستے میں کوئی چور چکا کوئی ڈاکو نہ پڑ جائے، کیونکہ گاؤں کا ماحول ہے. تو حضرت آپ صبح فجر کے بعد چلے جائیں، بہتر ہے، یہی زیادہ اچھا رہے گا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے واپس پہنچنا ہے گجرانوالا، اور صبح فجر کے بعد بھی وہاں ڈیوٹیز ہیں، تو میرے لیے مشکل ہے. کوئی بات نہیں، جاتا ہوں میں، دیکھی جائے گی، اللہ خیر کرے گا، اللہ کے حوالے، ہمارے پاس کون سی شاید جو کسی نے لے لینی ہے. تو انہوں نے پھر بھی منع کیا، لیکن حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھے جانے دیں، کوئی حرج نہیں، دیکھی جائے گی. کہتے ہیں میں نکل گیا، ڈرائیور ساتھ تھا، میں ڈرائیور تھا اور میں تھا، تو ایسے تھوڑا سا بھی راستہ طے کیا ہے تو باقی آگے وہ کھڑے تھے، انہوں نے گاڑی روک لی. گاڑی روک کے تو انہوں نے گنے تان لی، انہوں نے کہا جی نکلے باہر، جو بھی ہے نکال دیں. فرماتے ہیں میں پہلے تو بیٹھا رہا اندر، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، یہ نا مشکل ہو جائے گی. کہتے ہیں میں باہر نکلا، اتفاق سے میں نے اسی دن نیا عطر لیا تھا اور نیا میں نے امامہ پہنا تھا، اور میں نے بڑا اچھا وہ عبایا پہنا ہوا تھا، اور پورا جس طرح کا عالمانہ انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں میں باہر نکلا تو وہ خوشبو کے جھونکے بھی ساتھ ہی باہر آ گئے. تو وہ سارے انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گاڑی کی لائٹوں کے سامنے میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو لگتا ہے کوئی فرشتہ باہر آ گیا. تو پہلے تو انہوں نے گنے نیچے رکھ دیے، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ کدھر؟ کہتے جانتے جونتے مجھے نہیں تھے، لیکن اتنا دیکھا کہ کوئی علامہ صاحب ہی ہیں. کہا بیٹا میں تو ادھر درس دینے آیا تھا، تو مجھے کہا بھی تھا انہوں نے کہ کوئی لوٹنے والے ہوں گے، تو میں اس لیے باہر آیا ہوں کہ بیٹا ہمارے پاس تو شاہی کوئی نہیں. بہرحال پھر بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو، کوئی لینا چاہتے ہو تو لے لو، تمہاری مرضی ہے، ہم نے گجرانوالا پہنچنا. کہتے وہ جو ساتھ ان کا بڑا تھا اس نے کہا خبردار پیچھے ہو، جو جانے دو علامہ صاحب کو، خبردار، اور چھوڑ کے آؤ، وہاں آگے بھی 2-3 کھڑے ہیں، ان کو بھی کہہ کے آؤ کہ انہیں کچھ نہ کہنا. وہ ساتھ گاڑی میں ایک بندہ بٹھایا، وہ آگے تک ہمیں چھوڑ کے پاس راستے میں 2-3 اور کھڑے تھے، کہا پیچھے ہو جو بھائی، علامہ صاحب آ رہے. کہتے علامہ کیا ہونا ہے، وہ بس میری ڈریسنگ سے ہی بڑا متاثر ہوئے تھے. تو بڑے بڑے کام کر جاتی ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بھی تو اللہ نے توفیق دی اگر آپ کو، تو آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. ہمیشہ اس کو اپنا شعار بنائیں. اس پہ کوئی بہت زیادہ، ہمارے ایک فیض صاحب ہیں اللہ نے سلامت رکھے، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ بڑا ٹپ ٹاپ رہتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کی ویسی تعریف کی، میں نے کہا جی بہت اچھا پہنتے ہیں آپ. مجھے کہنے لگے فاروقی صاحب پیٹ میں جو جاتا ہے وہ کس کو نظر آتا ہے؟ میں گھر سے دال کھا کے آئیں یا چکن یا مٹن، کسی کو کیا پتا، لیکن جو میں نے پہنا ہوا وہ سب کو نظر آتا ہے کہ میں بڑا ہی امیر آدمی ہوں. کہتے گھر سے میں دال کھا کے آیا. مجھے ان کا اتنا اچھا جملہ لگا کہ پیٹ میں جو گیا کسی کو کیا پتا، جو سامنے آیا ہے وہ سب جانتے ہیں کتنا امیر آدمی، کتنا اچھا آدمی. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ اس طرح نہیں نکل جانا اور اٹھ کے چلے جانا باہر، ایسے ہی چلے جانا اور کہنا نہیں کوئی بات نہیں، کوئی دیکھ بھی لے گا تو کیا. نہیں، ایسا نہ کیجیے، آپ کی شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن کے اوپر، اس شخص کے ذہن کے اوپر اس کا اثر جانے والا ہے جو آپ کو دیکھے گا. آپ دیکھیے نا، اللہ نے کمال یہ کیا کہ اس کو کس طرح سے مختلف جگہوں پہ رکھا ہوا ہے. جو ہی آپ عمرہ کرنے جائیں گے آپ کو احرام پہننا پڑے گا. بولو نا بھائی، یہ کیا ہے؟ کیا مطلب اللہ کو ان کپڑوں سے اعتماد نہیں؟ کیا آپ نے دھوئے نہیں ہیں؟ کیا صابن سے نہیں دھوئے؟ کیا آپ نے اس کو صرف نہیں لگایا؟ کیا آپ نے واشنگ مشین میں نہیں ڈالا؟ یہ سارا کچھ تو ڈالا ہوا، اور قیمتی کپڑا پہنا آپ نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے. کہا نہیں، اسے اتارو، میرے حرم کا کپڑا علیحدہ ہے، میرے حرم کے کپڑے پہنو، وہ کپڑے جو حرم کے اندر ہیں انہیں استعمال کرو. مجھے کوئی اعتماد نہیں تمہارے کو، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے. حضور 20,000 کا سوٹ ہے، کہا جو مرضی 10 لاکھ کا بھی ہو، اتارو اسے، میرا احرام پہنو. وہ 2 چادریں پہنو جو ہم نے حرم کے لیے رکھی ہوئی. اگر یہ اہم نہ ہوتا تو اللہ احرام کبھی نہ ڈالواتا. لوگ ایسی ہے، بولو نا بھائی. یہ احرام کا کنسپٹ کیا ہے؟ یہ بھی یہی ہے کہ ضرور اس کو اسی طرح بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی تم نے اپنے آپ کو اسی طرح کر لینا ہے.
دو چادروں میں ملبوس ہو جاؤ اور اس کا بھی کوئی رنگ نہ ہو، سفید رنگ کے کپڑے میں آؤ۔ اور دیکھیے، آپ غور کیجئے، جب انسان کی موت آتی ہے تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں بھی دو سفید چادریں ہیں، اور جب آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں بھی دو سفید چادریں ہیں۔ تو یہ اللہ سے ملاقات کا کپڑا ہے کہ اللہ چاہتا ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے وہ یہ پہن کے آئے، کفن میں آئے۔ وہ کفن بھی دو سفید چادریں ہیں، بولو ایسے ہی ہے نا؟ وہ سفید، یہ ہے ذرا لٹھے کی ہیں، وہاں بھی ہر لٹھے کا احرام بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح۔ تو یہ دو چادریں موت کی اور وہ دو چادریں حج اور عمرے کی۔ تو دونوں جگہ پہ بیک اینڈ پہ دیکھیے تو وہاں کعبے کے ساتھ آپ نے جا کے ملنا ہے، یہاں آپ موت جب آئے گی تو ابھی حضور سے قبر میں ملاقات ہونے لگی، ابھی قبر میں حضور کی زیارت ہونے لگی ہے، اب وہاں بھی کپڑا یہی پہن کے جانا ہے، اور ادھر حرم میں بھی یہی کپڑا پہن۔ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کتنی بڑی یہ ترتیب ہے جو اللہ نے لباس کے اندر رکھ دی۔ اور آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو جادوگروں کے ساتھ ہوا، قرآن نے اسے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جائیے، جا کے فرعون کو اسلام کی طرف راغب کیجئے، اسے دعوت دین دیجئے، اسے اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے کہیے۔ باقاعدہ حکم دیا کہ اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کی طرف۔ آپ تیاری کر کے گئے، ذہن بنا کے گئے، سوچ کے گئے، بڑا ذہین انسان ہے، ایک تو بادشاہ ہے اور پھر ساتھ اس نے اتنا بڑا مملکت اس کو سنبھالا ہوا ہے، اور اتنے بڑے اس کے جو ہے وہ اپنے انداز بھی ہیں کہ ہر جگہ کا علم رکھتا ہے۔ بڑی تیاری کی ہے آپ نے، حالانکہ خود بھی کلیم اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ کلام کی سعادت لیے ہوئے ہیں۔ جہاں پہنچتے ہیں تو ہاں کہا جی مجھ سے بعد میں بات کریں، پہلے میرے جادوگروں سے کریں، ان سے ذرا مقابلہ کریں نا، پھر مجھ تک آئیے گا، ان کو پہلے ہرا لیں یا ان کو پہلے بتا لیں پھر میرے تک آ جائیں نا۔ ٹھیک ہے، دل میں رکھا ہوا تھا کہ ابھی میں نے اسے دعوت ایمان دینی ہے، دعوت اسلام دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ظاہر آپ کے سامنے واقعہ سارا کہ وہ اژدہا بن گیا آپ کا عصا، اور اس عصا نے سارے سانپوں کو کھا لیا، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں۔ تو جب وہ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے جو معاملہ پیش آیا، اس نے کہا جی لباس ایک جیسا ہونا چاہیے دونوں کا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ان سے مقابلہ کریں گے تو کپڑے ایک جیسے پہنو، سارے ایک جیسے پہنو، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، اور ہمارا اصول ہے کہ سب کے کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، آپ ایک تو ویسے جلال والے ہیں، فوراً کہا کہ خبردار نبی کے کوئی قریب نہ آئے، میرے کپڑے نہیں اتریں گے، جو پہن کے آیا ہوں انہی کپڑوں میں رہوں گا، اپنے کپڑے اپنے پاس رکھیں، اگر کسی نے کرنا ہے مقابلہ تو کرے، ورنہ نبی اپنے کپڑے نہیں کبھی اتارتا، میں اللہ کا رسول ہوں، کسی کو میرے کپڑوں کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا گیا جی وہ تو نہیں مان رہے۔ کہا لیکن یہ اصول ہم اپنے دربار کے بڑے پکے اصولوں والے ہیں، ہم نہیں توڑیں گے۔ ایسا کرو جاؤ درزیوں کو بلاؤ، جیسا موسیٰ کا کپڑا ویسا ہی جادوگروں کا کپڑا، کٹھا کر دو، ایک جیسا کر دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا، وہ سارے کٹھے ہو گئے، انہوں نے بنایا کپڑا جو بھی تھا، پہنا دیا گیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں کو ایمان کی دولت مل گئی، وہ سجدے میں گر گئے اور وہ سارے ہی ایمان لے آئے، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اس وقت بے ایمان رہا، سب نے کہا موسیٰ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول۔ حیران پریشان کہ میں تو آیا تھا فرعون کی طرف، یہ کیا بنا؟ تو فرعون نے تو ہر بات بھی کرنا گوارا نہیں کی، وہ ویسے ہی چلا گیا۔ تو خیر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی مولا یہ ہوا تو ہے، بہت بڑا فضل ہو گیا، لیکن مجھے تو نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو پھر اللہ نے اسے کھولا، فرمایا ہوا یہی تھا، ہم نے تجھے فرعون کی طرف ہی بھیجا، لیکن جب ہمارا ایمان کسی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جیسا کون نظر آ رہا ہے، تمہارے جیسا کون تھا؟ تو غور کر تیرے جیسا کون تھا؟ کہا میرے جیسے تو وہاں جادوگر ہی نظر آ رہے تھے، کیونکہ میرے کپڑے ان جیسے تھے۔ تو کہا بس اسی چیز کو ہمارے ایمان نے دیکھا اور ان کے دلوں میں چلا گیا۔ تو اگر موسیٰ کے کپڑے ایمان دے سکتے ہیں تو حضور کی داڑھی شریف کیا دے سکتے؟
بتاؤ مجھے ذرا. موسیٰ کے صرف کپڑوں نے ایمان دے دیا، اور موسیٰ حضور سے چھوٹے نبی ہیں. اللہ کے رسول کی ذات ان سے بہت بلند ہے، تو ان کی سنتیں کیا دیں گی؟ تو یہ غور کرنا ہوگا کہ آقا دو جہاں کا انداز کتنا بڑا ہوگا. تو اس لیے جیسا جیسا کوئی یہ سمجھتا جاتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی کپڑوں کے اندر برکت دیتا جاتا ہے. اللہ میرے شیخ پہ اپنی ساری رحمتیں نازل فرمائے. آمین تو کہو ذرا. میں نے جب ان سے یہ بات سیکھی تھی تو مجھے ایک اصول انہوں نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بس یہی دیکھنا ہے، ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ محبت میں کوئی کیسا ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ دن بدن اس کی ڈریسنگ کیسی ہوتی جا رہی. بس کافی ہے. زیادہ یہ نہ پوچھنا کتنی نمازیں پڑھتے ہو، یہ نہ پوچھنا کتنا فلاں جو ہے وہ تسبیح پڑھتے ہو، کتنے وظیفے پڑھ رہے ہو، کہاں پہ ختمات پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں. کہا یہ چیزیں چھوڑ دیں. یہ چیزیں نہ آپ کے اس بچے کی ڈریسنگ سے ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا نور لے رہا ہے. اور اگر وہ یہ نہیں لے رہا، سنیے، فرمایا کہ اگر وہ نہیں لے رہا یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بات اندر تک نہیں جا رہی، ابھی اندر اتری نہیں قرآن کی تعلیم، ابھی اندر حضور کا پیار محبت اترا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں مستقل نہیں آ رہا. معاملہ اور ہے. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء بہت سارے بزرگوں کی تعلیمات سے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. اور آپ غنیۃ الطالبین میں بہت بڑی ایک آپ تربیت کا ایک جملہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے لباس، غوث اعظم کا یہ جملہ سنیں کیونکہ آپ خود بھی بڑے ہی خوش لباس تھے، ایسی اتنے خوش لباس تھے کہ ایک جبہ جی ایک بار پہنتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے. اتنے خوش لباس تھے، گوارا ہی نہیں ہوتا تھا. اللہ نے وسعت دی تھی آپ کو، وسیع اللہ نے رزق دیا ہوا تھا. ایک وقت آیا تو آپ نے اس شان کو ظاہر کیا جو اللہ کو اپنے بندوں کی پسند ہے. ایک جبہ ایک بار پہنتے، اگلے دن نیا جبہ پہنتے. وہ پرانا کہتے پرانا ہوگا، حضور ابھی شام ہوئی، مغرب کی نماز ابھی ہوئی ہے، فرمایا نیا لایا جائے، اگلے دن نیا جبہ استعمال. اتنی نظافت. تو آپ کا ایک جملہ ہے غنیۃ الطالبین میں آپ نے لکھا، فرمایا کہ جس شخص نے اپنے لباس کو تراش خراش میں بہتر نہیں کیا، اللہ نے اس کی روح کو بھی بہتر نہیں کیا. اس کی روح بھی اسی طرح ڈب کھڑبی رہ گئی. جس کی تراش خراش لباس کی بہتر ہو گئی، اس کی روح بھی بہتر ہو گئی. حد ہو گئی. اتنا ہی عام معاملہ ہے. تو اللہ توفیق دے دے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، اور آپ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا اسی حوالے سے. بادشاہ وقت نے، آپ اپنے دور میں ظاہر ہے بہت بڑے علماء کی صف میں سے تھے، تو بادشاہ وقت نے علماء کو بلایا ہوا تھا، علماء کی دعوت تھی. تو سارے علماء پہنچے. آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے کہیں دور تھے، تو کہا کہ وقت ہو گیا پہنچنے کا، گھر جاؤں گا تو مناسب نہیں لگتا، وقت پہ جانا چاہیے. ہماری جو ذات ہے اس کے لیے یہ لفظ کہنا کہ جی دیکھیں جی وقت کی پابندی نہیں کرتے، تو یہ مناسب نہیں ہے، چھوڑو گھر جانا، سیدھا چلتے. آپ اسی طرح جن کپڑوں میں تھے اسی طرح چلے. اب جب پہنچے تو وہ باہر دربان کھڑا تھا، وہ جانتا نہیں تھا آپ کو، اس نے شاید زیارت نہیں کی ہوئی تھی. تو آپ جب قریب آئے تو اندر جانے لگے. آپ سے روز سے کہا جی آپ کدھر جا رہے ہیں، اندر تو بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا بھائی مجھے کیوں روکتے ہو، میں بھی دعوت میں مدعو ہوں، شیخ سعدی شرازی میرا نام ہے. تو وہ دربان کہنے لگا سر سے پاؤں تک دیکھ کے، کہا نہیں آپ نہیں لگتے، اندر تو جو آئے ہوئے ہیں وہ ان کی تو خوشبوئیں نہیں ٹھہر رہی، تو آپ وہ ہے ہی نہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں، میں نہیں مانتا، آپ چلے جائیے. وہ آپ نے کہا بھائی میں ہی ہوں، لیکن وہ نہ مانا. خیر 2-3 بار آپ نے جب کہا اس نے نہیں مانا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے شاگرد سے کہا بھائی چلو واپس گھر چلتے ہیں. گھر گئے، اچھی طرح غسل کر کے بہترین کپڑے سے جو آپ کی عادت تھی بہترین وہ لیا، اور دوبارہ بادشاہ کی مجلس پہ حاضری کے لیے پہنچے.
اب جب وہ قریب آئے تو اس نے دوبارہ دیکھ لیا، پہچان بھی لیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے، لیکن انہوں نے اس سے بڑی شرمندگی، اس سے سمجھ آ گئی کہ نہیں میں غلطی کر گیا ہوں، لیکن آپ اس نے معذرت بھی کی کہ مجھے معاف فرمائیے، آپ تشریف لے جائیں۔ اندر چلا گئے، اندر کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی، کھانا شانا کھانے لگے تو اپنی اس قمیض کو سالن میں ڈبو رہے ہیں، بار بار ڈبو رہے ہیں، واقعی ڈبو دیا اندر اس کے۔ اسے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کپ اتنا قیمتی اتنا اچھا پہنا، وہ اندر ڈبو دیا، خراب کر، لاؤ پانی لاؤ، کہا نہیں پانی نہ لائیں، یہ دعوت میری نہیں ہے، یہ جن کی ہے وہی کھانا کھائے گا، یہ میری دعوت ہی نہیں، یہ میرے کپڑوں کی ہے، وہ میں پہلے بھی آیا تھا کسی نے اندر ہی نہیں گھسنے دیا، یہ میں کپڑے پہن کے آیا تو اندر آ گیا، تو لہذا میری دعوت تو ہے، جس کی ہے کھائے، تو اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کھا کھا، اب تو ہی کھا اسے۔ تو یہ ہے اصل بات، ہم اس کو کیجول لے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس پہ ضرور لائیں انشاءاللہ کہیں، اور کچھ زیادہ نہیں لگتا، بس تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ جو پرسنالٹی کا یہ پہلو رکھا ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کی ڈریسنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ بہت قیمتی کپڑا پہنیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو جیسا بھی اللہ نے مال دیا ہے، جیسا بھی اللہ نے آپ کو انداز دیا ہے، جس طرح کے بھی آپ کو اللہ نے کھانے پینے کے انداز دیے ہیں، آپ کی معاشی حالت جیسی بھی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت قیمتی کپڑا پہنیں، لیکن جو پہنے نظافت والا اور خوبصورت ہونا چاہیے، یہ لازم کریں، اس لیے کہ حضور کی امت اس سے تخصیص پاتی ہے، اور حضور کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ آقا دو جہان ارشاد فرمایا، عرب جب تک امامہ پہنے رہیں گے ساری دنیا میں ان کا شملہ بلند رہے گا، اور جب امامہ اتار دیں گے تو ان کی عزت بھی اللہ اتار دے گا۔ تو یہ حضور نے عربوں کی عزت امامے کو قرار دیا۔ تو آپ دیکھ لیں آج آپ کے سامنے ہی ہے، عربوں نے وہ لال رنگ کا رومال پہن لیا، اور وہ جو ایک انداز تھا بحری قزاقوں والا، یہ بحری قزاق ہوتے تھے، وہ سر پہ رومال باندھتے تھے اور اس کو پھر وہ رسی سے ذرا اس کو ٹائٹ کر لیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ذرا سمندری سفر کرتے تھے تو اس سمندری سفر سے ہوا تیز لگتی تھی، بال اڑتے تھے، انہوں نے بالوں کو بچانے کے لیے سر پہ کپڑا رکھا، اس کو رسی سے باندھا۔ ان ظالموں نے اسے مستقل ہی باندھ لیا ہوا اور سمجھتے ہیں یہ ہمارا قومی لباس ہے۔ اور قومی لباس کیا؟ یہ قزاقوں کا لباس تھا، قزاق تھے، یہ ڈاکو تھے بحری، اور وہ سر پہ باندھتے تھے اس طرح۔ حضور نے تو عربوں کو امامہ عطا فرمایا، مل گئے نا، سبحان اللہ، کیا دیا بولیے؟ امامہ دیا ہوا عربوں کو۔ انہوں نے وہ بنا کے تو اس کو بنا، یہ ہمارا جی قومی لباس بنے، لوگ قومی لباس کیسے؟ خیر یہ تو چلو ایک ہسٹورک میں نے بات کی، لیکن اصل میں جو حضور نے عزت کا ذریعہ فرمایا عربوں کے لیے وہ امامہ کو کہا۔ اور حضور اسلام نے فرمایا امامے کے ساتھ جو نماز ادا ہوتی ہے وہ 70 نمازوں کے برابر ہوتی۔ ایک امامے کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب بولو، عام طور پہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فرض پڑھا تو 70 فرض، امامہ جب بھی پہن کے آپ پڑھیں گے 70 فرضوں جتنا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے بولیے؟ کیا ہے؟ صرف ایک کپڑا ہے، اس کو چند بل دیے ہیں آپ نے اور سر پہ رکھ لیا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ 70 فرضوں جتنا لے جائے گا جو امامے کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور فرمایا امامہ فرشتوں کا تاج ہے، یہ فرشتوں کا تاج ہے، اس کو پہنو گے تو فرشتوں کے تاج جیسی برکت نصیب ہو۔ اللہ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہو، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں، بڑی ڈریسنگ کو کیجول نہ رکھیں۔ اسی طرح انسان کے جوتے بھی ڈریسنگ کا حصہ ہیں، بولیے، جوتے بھی ڈریسنگ کا حصہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو آپ سے ملنے آیا ہے، سب سے پہلے جس چیز پہ آپ کی نظر پڑتی ہے نا وہ اس کے جوتے ہوتے ہیں، سب سے پہلے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یعنی یہ آپ اس کو بچا نہیں پائیں گے، آپ کہیں نہیں میں پہلے چہرہ دیکھوں گا، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ جو آپ سے ملنے آ رہا ہے نا، یا جو آپ کے پاس آیا ہے یا آپ گئے ہیں، سب سے پہلے جس چیز پہ لوگوں کی نظر پڑے گی بولو، وہ جوتے ہوتے۔ حضرت میرے جملہ کہا کرتے ہیں، یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے تو انداز اور ہوگا،
مردوں کے لیے آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا جوتا ایسا ہو کہ جس میں تمہارا منہ نظر آئے، اتنا چمکدار، اتنا بہترین کہ وہ پتہ چلے کہ کسی جگہ سے لیا ہوا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرو کہ تمہارا چہرہ اس میں سے نظر آ جائے۔ میں نے کہا حضور اتنا کون چمکائے گا کہ چہرہ نظر آئے؟ کہا بس یہ مثال دے دی، سمجھ جاؤ کیسا انداز ہونا چاہیے جوتے کا۔ تو اس کو ایسا کر کے نکل جانا کہ جو مرضی پہن کے باہر جا رہے ہیں آپ، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی سادگی کو ایسے نہ بنائے اور اس طرح کہنا کہ نہیں میں بڑا سادہ سا آدمی ہوں، میں کینچی چپل میں ہی پھرتا رہتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط بات، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ضرور آپ پھریں، لیکن اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص مقام ہوتا ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اگر ایسا نہ کیا تو لوگ یہی کہیں گے حضور بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، استغفر اللہ، ان کا نبی بھی ہوتا ہے، یوں ہی ہوگا، ایسے ہی انداز ہوگا اور ایسے ہی انداز میں ہوگا۔ تو ایسے نہیں، حضور کی آپ پہچان بنتے ہیں، اور آقا دو جہاں کی پہچان بڑی خوبصورتی والی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی اعلیٰ ہے، اور جو ایسا انداز اختیار کرے حضور کی برکت اس کے ساتھ ہے، اس کی ان کی رحمتیں ان کے ساتھ ہے، لہذا جوتا بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر ڈریسنگ کے اندر جو بڑی اہم چیز شامل ہے وہ آپ کا وہ جو چال کا انداز ہے وہ بھی ڈریسنگ کا ہی حصہ ہوتا ہے، جسے جیسچر اینڈ پوسچر کہتے ہیں، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ چل کے آ رہے ہیں، جس طرح قرآن نے بھی کہا کہ جب بھی تم میرے بندوں کو دیکھو گے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جو چلنے کا انداز ہے یہ بھی ڈریسنگ کا ہی حصہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ آپ جب آ رہے ہیں تو آپ کی چال بتاتی ہے کہ یہ ایک شریف لباس کے اندر ایک شریف انسان چلتا ہوا ہے۔ اللہ لہذا اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ کہو۔ فرشتوں کو بھی کبھی دیکھیں گے نا آپ، انشاءاللہ کہیں کبھی فرشتہ نظر آ جائے آپ کو، ہم سب کو ہی آ جائے، فرشتوں کے بھی لباس ہوتے ہیں اور فرشتے بھی لباس پہنتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ٹاٹ کا لباس پہنا تھا جی، غزوہ تبوک کے جب موقع آیا تھا، اور اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، تو اپنے جو ہے اوپر ایک بوری پہن کے اس کو ببول کے کانٹے لگا کے ایسے بند کر لیا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب وہ کپڑا تھا نا، ایک لباس تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت جبریل حاضر ہوئے، کہا حضور اللہ نے پسند کیا حضرت بکر کی قربانی، کہا وہ تو پسند تو کیا، تو نے کیا پہنا ہوا ہے، تو بھی ٹاٹ پہن کے آ گیا؟ کہا حضور ذرا آسمانوں کی طرف نگاہ کیجئے، اللہ نے ہر فرشتے کو ہی یہی لباس پہنا ہے، سب نے آج ٹاٹ پہنے ہوئے، کہ آج کا دن کوئی اور کپڑا نہ پہنے، جو ابو بکر نے پہنا ہے سارے وہی پہنے۔ تو کیا عزت ہے کپڑوں کی کہ حضرت ابوبکر کے اس لباس کو فرشتوں تک پہنچایا۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند باتیں آج جو دوسرا اس کا انداز دیا، حالانکہ آگے جا کے آنا تھا، لیکن ابھی چونکہ آپ لوگ آگے تھے تو میں نے کہا مناسب نہیں ہے کہ آپ محروم جائیں، یہ آگے جا کے میں نے عرض کرنا تھا، تو انشاءاللہ کل اس کا مزید موضوع ابھی جاری رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین قبول فرما۔ مولا یہ ہمارا رمضان میں محنت کرنا، یہ رمضان کے ان دنوں میں بیٹھنا اور ان خوبصورت لمحات میں تیری تعریف، تیرے نبی کی محبت کی باتیں، تیرے قرآن کی عزت، اور مولا تیرے خاص الخاص ان لمحات میں تیری بارگاہ میں علم کے حلقے کو بیٹھ کے مولا لگانا ہم سب کی طرف سے قبول فرما لے، قبول فرما۔ اللہ قبول کر کے ہم سب کو اس کی عزت دے دے، برکت دے، جتنے تشریف لائے ان سب کی زندگیاں سوار دی جائیں، برکتیں دی جائیں، رحمتیں دی جائیں۔ اللہ اپنی رحمت کرتے ہوئے ہم سب کو مولا بہترین لباس کا عادی بنایا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دیگر ماحول میں، ہر جگہ اعلیٰ لباس کی برکت ہم سب کو عطا فرما۔ ہمیں مولا حشر کے دن بھی خوبصورت لباس پہنا، ہمیں جنت میں بھی خوبصورت لباس دینا، قبر میں بھی خوبصورت لباس دینا، ہمیں مولا اس کی عزت و برکت عطا کر دے۔ اللہ اپنی رحمت فرما ہمارے ملک پہ، ہمارے شہروں پہ، ہمارے ملک کے گلی کوچوں پہ، مولا رحم کر دے، فضل کر دے، اس امت کو، اس قوم کو جگا دے، شعور عطا کر دے، مولا ان سب کو باشعور قوم بنا دے۔
اللہ قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وصلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ. ہلکے لگا لیجیے جلدی سے.